اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آج کا موضوع ہے شدید سردی اور اس سے بچاؤ کے طریقے۔ دیکھیں جی، یہ 12 دسمبر سے محکمہ موسمیات والوں نے ایک وارننگ جاری کی ہے کہ شدید لہر پاکستان میں داخل ہوئی ہے، جس نے چاروں صوبوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور میدانی علاقوں میں دھند شدید ہوگی۔ اس لیے رات کو سفر کرنے سے گریز کریں، زیادہ سے زیادہ دن کو سفر کریں اور روشنی میں کریں، اور چھوٹے بچوں کو اور بزرگوں کو سردی سے بچائیں، انہیں خشک میوہ جات دیں، اور گڑ لازمی ان کا حصہ بنائیں۔ گڑ کا کعبہ بھی استعمال کریں، گرین ٹی استعمال کریں، اور اس میں شہد ڈال کے استعمال کریں، شہد کا استعمال لازمی کریں۔ اور اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کو کوشش کریں کہ جس کمرے میں چھوٹے بچے یا بزرگ ہوں یا بڑے بھی ہوں، اس کمرے میں ہیٹر کم سے کم استعمال کریں۔ ہیٹر کے بجائے گرم کپڑوں کو ترجیح دیں، رضائی ایک کی بجائے 2 لے لیں، کمبل 2 لے لیں، لیکن گیس کا استعمال کم سے کم کریں، کیونکہ یہ گیس جو ہے نا، ایک تو مہنگی بہت ہے، بل 25 30 40 ہزار روپے آ جائے گا، کہاں سے ادا کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ ہوا کی نمی کو ڈسٹرب کرتا ہے، ہوا میں نمی کا توازن بگاڑ دیتا ہے، آکسیجن کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جس کمرے میں انتہائی ضروری ہو 5-10 منٹ کے لیے ہیٹر جلانا، تو وہ بھی پانی رکھا کریں اس کے سامنے، ہیٹر کے سامنے، یا ہیٹر کو اوپر رکھ دیا کریں پانی ایک کٹورے میں ڈال کے۔ اور اس سردی کی لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے گرم کپڑے استعمال کریں، اور شہد کا استعمال کریں، دیسی انڈوں کا استعمال کریں، اور کوشش کریں کہ خشک میوہ جات استعمال کریں۔ اور نزلہ زکام اور کھانسی اگر شدید ہو رہی ہو تو اس میں کوشش کریں کہ چھوارے استعمال کریں اور کشمش استعمال کریں، یہ ان سے نجات دلاتی ہے۔ اور شہد جو ہے نا، وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، شہد کا استعمال لازمی کریں۔ اور چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ، اور بزرگ بھی چھوٹے بچوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، ان کو بھی محفوظ رکھیں، خود بھی محفوظ رہیں۔ ہیٹر کا یہ نقصان ہوتا ہے، ایک تو بل بہت زیادہ آتا ہے، دوسرے نمبر گرم کمرے سے اچانک باہر نکلیں گے تو سرد گرم ہو کے بھی بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے، مشکلیں آسان کرے، جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے، ان کی مشکلیں آسان کرے، جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ ان کے نیک اور اچھے لوگوں میں رشتے ہو جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو تمام مسلمانوں کو۔ اور میری اگلی ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد آئے گی، اس کا موضوع ہوگا قیامت کے آثار اور ہماری تیاری۔ اور میری یہ ویڈیو میں دیکھنے میں جو نئے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ چینل صرف اور صرف میں نے دین کی خدمت کے لیے بنایا ہوا ہے، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں، اور اس میں آپ اس چینل کا ساتھ دیں، میرا ساتھ دیں۔ میں پاکستان کا سب سے بزرگ آدمی ہوں جس نے چینل بنایا ہے، یہ ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں، جو عریانی اور فحاشی پھیلا رہے ہیں، کیونکہ اب کسی نبی اور پیغمبر نے دنیا میں قیامت تک نہیں آنا، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب ہم لوگوں نے، میں نے، آپ نے، ہم سب نے، ہمارے بچوں نے مل کے تو اس دین کو پھیلانا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ اس میں ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔